بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اوقات بہت زیادہ سوالات ہمارے پاس آتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ہماری دعا سن رہا ہے؟ کیا اگر جو عبادات ہم کر رہے ہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ قبول بھی کر رہا ہے؟ تو کیا ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش بھی ہے، یا ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے؟ تو اس کی بھی بہت زیادہ علامات ہوتی ہیں، جن میں سے آج میں کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا پسند کروں گی۔ در حقیقت تمہارا مقام وہی ہے جہاں اللہ نے تمہیں مصروف رکھا ہے۔ اب مصروف کہاں رکھا ہے؟ ہم لوگ دن بھر میں جو کام کرتے ہیں یا جو ہمارے معمولات ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کے نزدیک تمہارا مقام کیا ہے، تو دیکھو تمہیں کس کام میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مشغول رکھا ہے۔ سارا دن آپ کیا کرتے ہو، آپ کی کیا سوچ ہے؟ اگر وہ تمہیں ذکر میں مشغول رکھے تو جان لو کہ وہ تمہیں یاد رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر تمہیں قرآن میں مصروف کر دیا ہے، قرآن پڑھنے میں مصروف کر دیا ہے، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے، باتیں کرنا چاہتا ہے۔ اگر تمہیں نیک عمال میں مصروف کر رہے ہیں تو جان لو کہ وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ نیک عمال کرتے ہو تو اللہ کے قریب ہو رہے ہو۔ اگر وہ دنیاوی معاملات میں الجھائے تو یہ سمجھو کہ وہ تمہیں اپنے سے دور کر رہا ہے، کیونکہ دنیا میں مصروف کر رہا ہے۔ اگر تمہیں لوگوں کے معاملات میں مصروف رکھے تو یہ جان لو کہ وہ تمہیں بے وقت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نظر میں تم بے وقت ہو فضول باتوں کی وجہ سے۔ اگر دعا میں مشغول کرے تو یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ دعا ایسے نہیں دے دی جاتی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے منہ میں ایسے نہیں دے دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہتا ہے، دن جا کر آپ اللہ سے دعا کرتے ہو۔ اگر فائدہ مند علم میں مصروف کرے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی معرفت حاصل کرو۔ اگر تمہیں جہاد فی سبیل اللہ میں لگا دے تو وہ تمہیں اپنے لیے چننا چاہتا ہے۔ اگر خدمت خلق اور بھلائی کے کاموں میں مشغول کرے تو جان لو کہ وہ تمہیں اپنی محبت والے کاموں میں لگا رہا ہے۔ اور اگر تمہیں غیر ضروری کاموں میں مصروف کر دے تو وہ تم سمجھو کہ تمہیں اپنی محبت سے نکال رہا ہے۔ لہٰذا اپنے حال پر غور کرو کہ تم کس کام میں مشغول ہو، کیونکہ تمہارا مقام اللہ کے ہاں وہی ہے جس کام میں تم مشغول ہو۔ تو کوشش کرو، اللہ کا ذکر کرو تاکہ اللہ تمہیں یاد کرے، اللہ سے دعا کرو تاکہ اللہ تمہیں نوازے، جہاد فی سبیل اللہ کرو۔ جہاد یہ نہیں کہ جا کے لڑائیاں کرو، نہیں، اللہ کی راہ میں ایک اچھی بات، اچھا مشورہ آپ کسی کو دے دیتے ہو، یہ بھی اللہ کے ہاں ایک صدقے کا مقام رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی آپ کو نوازتا ہے۔ فضول گوئی سے اجتناب کریں، فضول باتوں سے اجتناب کریں، دنیا کی مصروفیات کو ترک کر کے اللہ کے لیے وقت نکالیں، اللہ کی فرض نمازوں کو ادا کریں، خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اچھے کام میں مشغول رکھے اور ہم سے راضی ہو، آمین یا رب۔